ذرا تصور کریں کہ آپ کے سامنے کھانے کی پلیٹ ہے، آپ آدھا کھاتے ہیں اور باقی کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ اب ذرا یہ بھی تصور کریں کہ اس شہر میں کوئی بچہ آج رات بھوکا سوئے گا، آپ بھی کہیں گے میں کیا باتیں کر رہا ہوں، مگر آج میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ ٹی آر ٹی ورلڈ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر شخص اوسطاً سالانہ 122 کلو خوراک ضائع کرتا ہے، یعنی اگر ہم اسے روزانہ پر تقسیم کریں تو تقریباً 300 سے زائد کلو گرام خوراک روزانہ فی شخص ضائع کر رہا ہے۔ یہ مقدار چھوٹی تو لگ رہی ہے، مگر جب اسے 22 کروڑ افراد سے ضرب دیں تو یہ ایک خوفناک تصویر بن جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی دوسری حقیقت کی، دوسرے رخ کی۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی 44% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، یعنی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ترستے ہیں، اور کئی خاندان ایسے ہیں جہاں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے، اگر آدھی آبادی تو کھانا ضائع ہی نہیں کر رہی بلکہ وہ تو ہر نوالا سنبھال کر کھاتی ہے، تو پھر 122 کلو اوسطاً کیسے بن رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ بہت کم ضائع کرتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ ایسا ہے جو اتنا زیادہ ضائع کر رہا ہے کہ وہ پورے ملک کے اوسط کو اوپر لے کر جا رہا ہے۔ یعنی اب ہم بات کریں یہ کھانا ضائع کہاں ہو رہا ہے، اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بھی ہے۔ بڑے شہروں میں اگر ہم بات کریں، مہنگی شادیاں ہو رہی ہیں، بفے سسٹم ہے، ہوٹلز میں بفے سسٹم ہے، 5 سٹار ہوٹلز میں، اور بعض اوقات ہماری اپنے گھروں میں جب ہم تقاریب ہوتی ہے ہمیں خود اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ گھروں میں کتنا زیادہ کھانا بنتا ہے اور پھر وہ کھانا کہاں جاتا ہے؟ زیادہ تر ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو ایک وقت کا پکا ہوا کھانا دوسرے وقت نہیں کھاتے۔ ایک حقیقت تو یہ بھی ہے کہ ہم بعض اوقات ہوٹلز میں زیادہ آرڈر کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، جبکہ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں ہم پلیٹیں زیادہ بھر لیتے ہیں اور کھانا کم کھاتے ہیں۔ ہوٹلز میں جب ہم جاتے ہیں، ہوٹلنگ جب ہم کرتے ہیں تو ہم ایکسٹرا ڈشز منگواتے ہیں کہ یار کم نہ پڑ دے، اور وہ بعد میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز کہ ہم فریج میں کھانا زیادہ رکھتے ہیں اور کھانا خراب ہو جاتا ہے، بچے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کے لیے ہم کھانا رکھتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سب سے ایک اور چیز جو ضروری ہے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ہم جب بازار جاتے ہیں تو زیادہ تعداد میں ٹماٹر، پیاز اور دیگر سبزیاں خرید لیتے ہیں، جب وہ فریج میں پڑی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور پھر ہم پھینک دیتے ہیں۔ جبکہ زرعی ملک میں اگر آپ عرب ممالک میں جائیں، وہاں پر زیادہ تعداد میں آپ سبزیاں خریدتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ مگر پاکستان تو ایک زرعی ملک ہے، یہاں پر تو اگر گھر سے نکلو تو گلی کے باہر جو ہے وہ سبزی والا موجود ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم زیادہ سبزیاں خریدتے ہیں۔ اس کے 2 نقصانات ہیں، ایک تو خراب ہو جاتی ہے اور پھر ہم پھینک دیتے ہیں۔ دوسرا نقصان، جب ہم سٹور کرتے ہیں تو چیزیں ہم جب زیادہ مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں تو اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے۔ یہ 2 وجوہات ہیں جن کے نقصانات ہیں۔ اب ایک اور اہم مسئلہ، یہ کھانا خراب کرنا نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی مسئلہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خوراک کا صرف ضائع کرنا نہیں، گناہ بھی ہے۔ اخلاقی مسئلے سے زیادہ، اخلاقی مسئلہ تو ہے، اس سے زیادہ ایک اور چیز بتا دوں، پانی کا ضیاع ہے۔ ایک تو پہلے ہی ملک میں پانی کے مسائل ہے، اور پھر جب ہم کھانا زیادہ فوڈ ویسٹ کرتے ہیں، پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ پلیٹس اور دیگر چیزیں دھوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی سینکڑوں لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ توانائی کا ضیاع ہوتا ہے، پکانے، ٹرانسپورٹ کرنے میں توانائی استعمال ہوتی ہے۔ زراعت کے شعبے میں پانی کا اور توانائی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ ماحولیاتی طور پر بھی بہت زیادہ نقصان ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کھانا سڑتا ہے تو میتھین گیس بنتی ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کو بڑھاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے ملک میں جو کلائمیٹ چینج کے معاملات، آج کل کلائمیٹ چینج کے ایشوز پیدا ہوئے، وہ صرف جو گلا سڑا کھانا ہوتا ہے جو میتھین گیس بناتی ہے، اس کے باعث یہ ایشو پیش آ رہا ہے۔ ماحولیاتی نقصان پر تو ہم نے بات کی، اب ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مسئلہ یہ نہیں کہ کھانا کم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کھانا صحیح جگہ تک نہیں پہنچ رہا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ مسئلہ حکومت سے بھی زیادہ اہم ہے۔ میرے خیال سے تو پلیٹ میں اتنا ہی کھانا ڈالنا چاہیے جتنا ہم کھا سکتے ہیں۔ بچا ہوا کھانا ضائع کرنے کے بجائے شیئر کرنا چاہیے،
اور ان افراد تک پہنچانا چاہیے جو کھانا نہیں خرید سکتے۔ تقریبات میں جب ہم مختلف تقریبات میں جاتے ہیں یا مختلف جو تقریبات ہوتی ہیں، ان کے آرگنائزرز کو بھی چاہیے کہ پلاننگ کے ساتھ، تاکہ پلاننگ کرے، تاکہ کھانا زیادہ نہ بنائے اور استعمال نہ ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو فوڈ ویسٹ کے حوالے سے تربیت دینی چاہیے۔ آج کل آپ کھانا خریدتے ہیں، بچے اکثر زیادہ چیزیں مقدار میں لے لیتے ہیں اور پھر وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ ہم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو بچوں کو بھی اس حوالے سے تربیت دینی چاہیے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں، کھانے کا ہمارا ملک مطلب غریب ترین ملکوں میں ہمارا ملک شامل ہے، اور اس کے باوجود 122 کلو فی شخص جو ہے وہ اوسطاً ہم کھانا ضائع کر رہے ہیں۔ اس میں اگر میں جو TRT ورلڈ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اگر میں بات کروں تو ہمارا نمبر تو بہت جو ہے وہ جو ہے پیچھے ہونا چاہیے، کیونکہ غریب ملک ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ہم بہت پیچھے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر میں بات کروں، جو مصر ہے وہ 155 کلو فی کس ضائع کرتا ہے اور پاکستان 122 کلو۔ اس کے ساتھ جو نائجیریا ہے، حالانکہ وہ ہم سے نیچے کا ملک ہے، وہ 106 کلو ضائع ہو رہا ہے، میکسیکو میں 102 کلو اور برازیل میں 95 کلو تک ضائع ہو رہا ہے، اور پاکستان میں 122 تک کلو کا۔ اس پر ہمیں سوچنا بھی چاہیے، فوڈ ویسٹ کو بھی روکنا چاہیے۔ سبزیاں اور دیگر اشیاء کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی سٹوریج بھی کم سے کم کریں، اور سب سے اہم چیز کہ اگر آج سے ہم فیصلہ کر لیں، ہر شخص یہ فیصلہ کرے کہ ہم ایک نوالا بھی ضائع نہیں کریں گے، تو شاید کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اور یہ 122 کلو کا جو عدد ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور تبدیلی جو ہے وہ حکومتیں نہیں لاتی، تبدیلی ہم خود لائیں گے، اور تبدیلی ہم اپنے اندر سے لائیں گے۔ اور آج ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو 122 کلو ہم سالانہ فی شخص ضائع کر رہا ہے، اور ہر روز کا 300 سے زائد گرام جو ہم ضائع کر رہے ہیں، اس کو روک سکیں۔